میں ڈاکٹر شہزاد انور، میں ماہر امراض درد ہوں اور ریجنریٹو میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بیماری کے بارے میں جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، خاص کر بچوں میں، آٹزم یا آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ یہ بنیادی طور پہ ایک بڑھتے ہوئے دماغ کی بیماری ہے جس کو ہم نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیز کہتے ہیں، آٹزم یا آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ آٹزم میں بچوں میں مختلف قسم کے سمٹمز، مختلف علامات آتی ہیں، لیکن جو سب سے کامن اور تقریباً سب بچوں میں کامن ہوتی ہے وہ ان بچوں میں یا تو وہ بولنا نہیں شروع کرتے یا وہ کچھ عرصہ بولتے ہیں، پھر کوئی 1.5-2 سال کی عمر میں آ کے ان میں بولنے کا ریگریشن آ جاتا ہے، وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آٹزم کی وجوہات کی تو ابھی تک میڈیکل سائنس کسی ایک وجہ پہ کنونسڈ نہیں ہے۔ مختلف کازز ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہیں، جس میں موسٹ کامن کاز جو ہے وہ انوائرمنٹل ہے، سوشل ہے، ویکسین کے بعد فیور ہے، وائرل انفیکشن ہے، جینیٹکس ہیں کہ گھر میں اگر ایک بڑا بچے کو آٹزم ہے تو چھوٹے بچوں میں آٹسٹک ہونے کا انسیڈنس زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ لڑکوں میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے لڑکیوں کی نسبت۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی وجہ سے جو دماغ ہے ان بچوں کا وہ مختلف انداز میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک نارمل برین کر رہا ہوتا ہے۔ تو دماغ کے مختلف حصے جس میں پری فرنٹل کارٹیکس، فرنٹل کارٹیکس، ایمگڈلا، سیریبیلم، یہ وہ حصے ہیں جو زیادہ کامنلی انوالو ہوتے ہیں، اور یہ وہ سارے کے سارے وہ حصے ہیں جو ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ جیسے بات کرنا، سوچنا، پلان کرنا، ان سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہی ساری سمٹمز ہیں جو ان بچوں میں، ان میں فوکس نہیں ہوتا، آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، سینسری سمٹمز ہوتے ہیں، یہ اچھل کود کرتے ہیں، ٹینٹرمز ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اور بالکل کم بولتے ہیں، یا کوئی اگر بولتے ہیں تو ایسی زبان یا ایسے لہجے میں جو سمجھ نہیں آتی۔ تو ریجنریٹو میڈیسن جس میں PRP، آپ کا آٹولوگس اسٹیم سیل تھراپی، ایکزوزوم، یہ ٹریٹمنٹ شامل ہیں۔ اس ٹریٹمنٹ کی مدد سے، خاص کر PRP، ایکزوزوم اور اسٹیم سیلز کی بدولت، جو اس بیماری کی بنیادی وجہ ہے سیلولر ڈس فنکشن، اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر سیلولر ڈس فنکشن امپروو کرے گا تو گریجولی ان بچوں کے برین کے سیلز، ان کے کنیکشنز وہ نارملی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔